تجاویز پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام اور دیگر قومی جماعتوں کی جانب سے بار بار مثبت اور ٹھوس تجاویز سامنے لائی گئی۔ ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس منعقدہ کراچی 9 اپریل سن 95 میں میری سربراہی میں ایک ذیلی کمیٹی برائے امور سندھ تشکیل کی دی گئی، جو کہ سندھ کے مسائل پر سفارشات پیش کرے گی۔ 15 اپریل 1995 عیسوی کو کمیٹی کا پہلا اجلاس رابطہ سیکریٹری ہم نے محمد احمد صدیقی صاحب کو بنایا ہے، ان کی رہائش گاہ پر یہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمیٹی کے جملہ اراکین نے شرکت کی، جن اراکین نے شرکت کی ان کی فہرست بھی اس میں منسلک ہے۔ اجلاس میں ملی یکجہتی کونسل کے قیام پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی گئی کہ انشاءاللہ ان کوششوں سے فرقہ وارانہ کشیدگی اور تلخی ختم ہو جائے گی۔ کمیٹی برائے امور سندھ کے اجلاس میں درج ذیل امور پر اتفاق رائے ہوا۔ کراچی چھوٹا پاکستان ہے، یہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے پاکستان کے مختلف علاقوں کو لوگ آباد ہیں، اس لیے مسائل بھی مختلف ہیں۔ کراچی میں تخریب کار برسر پیکار ہیں، ناجائز اسلحے کی بھرمار ہے، دہشت گردی کا راج ہے اور قانون کی حکمرانی عملاً ختم ہے۔ مجرموں پر کوئی گرفت نہیں ہے، بے گناہ شہریوں سے پولیس اور رینجرز کا رویہ انتہائی ہتک آمیز اور غیر ملکی قابض فوج جیسا ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے نوجوانوں میں احساس محرومی، کراچی کے باشندوں کا ان کے اپنے شہر میں وسائل اور انتظامی معاملات میں عمل دخل نہیں، اور عوام اور حاکم کا رشتہ آقا اور غلام کی طرح ہے۔ مختلف مکاتب فکر اور شخصیات سے مل کر مسائل کے حل کے سلسلے میں تجاویز حاصل کی جائیں گی، یہ طے کیا گیا۔ لہذا طے پایا کہ کمیٹی مندرجہ ذیل جماعتوں، انجمنوں اور شخصیات سے ملاقات کرے۔ نمبر 1، صحافی برادری سے، تاجر برادری سے، قانون داں حضرات سے، سابق گورنر سے، مختلف سیاسی رہنماؤں سے، دانشور حضرات سے، وفاق خائے ایوان ہائے صدر تجارت، ماہرین تعلیم، MQM کے دونوں دھڑے اور خواتین انجمنیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جو فہرست ہے یہ تو 10 گروہوں کی ہے، 10 لوگوں سے ملنے کی ہے، اور ان کے لیے بھی وقت چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہمارے کمیٹی کے جو اراکین ہیں، ظاہر بات ہے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب ملنے جائیں تو سب لوگ وہاں موجود ہوں۔ تو اب وہ تقریباً سمجھ لیں آپ کہ 12-15 افراد کا ایک وقت اکٹھا کرنا اور ان سے ٹائم لینا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ اس سلسلے میں کمیٹی کے اراکین نے 19 اپریل کو کوشش کے بعد سابق گورنر سندھ اور ماہر قانون دان جناب فخر الدین جی ابراہیم اور سیکریٹری جنرل وفاق خائے ایوان صنعت و تجارت جناب رفیق احمد اور ان کے رفقا سے ملاقات کی۔ فخر الدین جی ابراہیم نے ملی یکجہتی کونسل کے قیام کو شاندار الفاظ میں سراہتے ہوئے مندرجہ ذیل تجاویز پیش کی۔ کراچی کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہے، لہذا مجرموں کو خواہ ان کا تعلق کسی بھی گروہ یا سیاسی جماعت سے ہو، قانون کے مطابق عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ کراچی کے لوکل باڈیز مثلاً KDA، KMC، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں حکومت کی طرف سے نامزدگی کے بجائے عوامی نمائندگی دی جائے، نیز ان اداروں میں مقامی لوگوں کو نوکریاں فراہم کی جائیں۔ 3، صوبائی حکومت اور MQM میں تصفیہ ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومت کو اپنے دل سے یہ خوف نکال دینا چاہیے کہ MQM سے تصفیہ ہونے کے بعد سندھ میں اس کا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا۔ ملی یکجہتی کونسل کے اراکین کو محلوں میں جا کر لوگوں سے ملنا چاہیے تاکہ لوگوں میں اعتماد پیدا ہو اور امن کے لیے حالات سازگار ہوں۔ اراکین کمیٹی نے پاکستان ایوان ہائے وفاق و صنعت و تجارت کے جنرل سیکریٹری جناب رفیق احمد اور ان کے رفقا سے ملاقات کی۔ ان کے تجزیے کے مطابق کراچی اور پاکستان کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔ بے روزگاری کی اصل وجہ حکومت کی ناقص انڈسٹریل پالیسی ہے۔ صنعتوں میں کھپت ہونے والے خام مال کی درآمدی ڈیوٹی 75% عائد کی گئی ہے، جبکہ فنش گڈ کی درآمدی میں ڈیوٹی میں صرف 30% مقرر کی گئی، جس کی وجہ سے کراچی کی 75% فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں اور بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ موجودہ انڈسٹریل پالیسی کا مقصد پاکستان کو بیرونی ممالک کی منڈی بنانا ہے۔ کراچی میں بے روزگاری اس لیے بڑھ گئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے فیکٹریوں میں تالے پڑ گئے ہیں۔ دوسری اہم بات ڈاکوؤں کی آزادانہ کارروائی اور مکمل چھوٹ ہے۔ ڈاکو سڑک ٹرک پر سوار ہو کر آتے ہیں اور پوری فیکٹری کو اکھاڑ کر یا تیار شدہ مال لے کر چلے جاتے ہیں۔ پولیس یا انتظامیہ میں کوئی سنوائی نہیں ہے۔
جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی فیکٹریاں بند رہیں گی اور ملازمتیں فراہم نہیں کی جا سکیں گی۔ قانون کراچی میں قانون بنتا ہے جو بننا چاہیے تاکہ جوڈیشری آزاد ہو اور اسلامی قوانین کا عمل نفاذ ہو۔ یہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنے آسان مسائل نہیں ہیں کہ ان پر فوراً حکومت جو ہے وہ توجہ دے۔ دوسرا مسئلہ میں عرض کروں گا کہ چونکہ یہ کراچی اور سندھ سے متعلق کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہاں پر جو لوگ شریک ہوئے انہوں نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا جو ہمارے اپنے لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ بجائے اس کے کہ لیاقت بلوچ صاحب کی کمیٹی وہ سندھ میں جائے اور وہاں کے نمائندوں کو ان کی میٹنگ کرے، یہ ایک لمبا مرحلہ ہوگا۔ یہ کام جو ہے یہ کیوں نہ سندھ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا جائے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھیں۔ سے وہاں کی گرفتاریاں جو ہیں، مرکز کا تعلق تو اس سے ہے نہیں آئے کہ وہاں کے گورنر سے، وہاں کے چیف منسٹر سے، وہاں کے چیف سیکریٹری سے، وہاں کے ہوم سیکریٹری سے، یہی لوگ ان مسائل پر غور کریں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ وہاں کے لوگ یہاں بلائے جائیں یا یہاں سے ہمارے لوگ ممبران جو ہیں وہاں جا کر میٹنگ کریں، اور ایک میٹنگ میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ کل جو پرسوں جو میٹنگ جماعت اسلامی کے دفتر میں کراچی میں ہم نے منعقد کی، وہاں پر امامیہ کونسل کے جو صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب لڑکوں کے ساتھ بڑی زیادتی۔ میں نے کہا جناب پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک لسٹ مہیا تو کریں نا ہمیں کون کون لوگ ہیں جو بے گناہ پکڑے گئے ہیں جن پر مقدمات نہیں ہیں۔ جب تک کہ آپ فہرست نہیں دیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہرحال اب جو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی میٹنگ کا وقت مقرر ہوگا کچھ مخصوص حضرات سے مزید ملاقات کرنی ہے تاکہ ان کی آرا سامنے آ جائیں۔ ایک بات اور کہ اس میں ایک تجویز یہ رکھی گئی ہے، اور پہلے سے بھی ہماری جماعت کی بھی تجویز یہ تھی اور دوسرے لوگوں کی، کہ بظاہر جو کنٹینڈنگ گروپس ہیں یعنی جن میں بظاہر فساد ہو رہا ہے، مثلا جیسے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ بھائی سپاہ محمد میں اور سپاہ صحابہ میں فساد ہو رہا ہے۔ اب رات سوال یہ کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ مسئلہ دوسرا ہے، لیکن پاکستان میں اخبارات کے ذریعے جو خبریں آتی تھیں ان کا صاحب وہ فلاں شیعہ کے اتنے مر گئے اور فلاں سپاہ صحابہ کے اتنے مر گئے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جس طریقے سے علماء نے، دینی جماعتوں نے، دینی اور سیاسی جماعتوں سے مل کر دونوں متحارب گروپ کو ایک جگہ بٹھا دیا اور دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے، تو وہاں پہ جو لسانی اور نسلی فسادات ہو رہے ہیں یہ تو کئی سال سے کراچی اور سندھ اس مرض میں مبتلا ہے، ادھر کچھ شدت آ گئی۔ اگر وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں یا حکومت ان کو بٹھانے کی کوشش کرے، یا حکومت اگر نہیں بٹھاتی تو دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوشش کریں، لیکن میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ کہ ان دونوں گروپس میں جن کو ایک ایم کیو ایم الطاف گروپ کہتے ہیں اور دوسرا ایم کیو ایم حقیقی، آج کل جو فساد کراچی میں ہو رہا ہے وہ بظاہر یہی ہو رہا ہے کہ صاحب وہ حقیقی کے مار دیے گئے اور الطاف کے مار دیے گئے، لیکن الطاف صاحب کا گروپ جو ہے وہ حقیقی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت سندھ جو ہے وہ کانفرنس جو کرنا چاہتی تھی، یا آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا نصر اللہ خان صاحب اور غالباً قاضی صاحب، یہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے سندھ کے مسئلے پر۔ تو اخبارات میں جو بیان آیا وہ یہ آیا کہ ایم کیو ایم الطاف گروپ راضی ہو گئی ہے اس شرط پر کہ حقیقی کو نہیں بلایا جائے گا۔ اب ظاہر بات یہ کہ ایسی صورتحال میں مسئلے کا حل کیا ہو اور کس طریقے سے ہو، جب تک کہ وہ نہ بیٹھیں، فساد تو بظاہر اس وقت یہی ہو رہا ہے، اور بھتہ اور لوٹ مار کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یعنی جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ بھتہ وصول کر رہے ہیں، ان کا بھائی وہ حقیقی کے لوگ تھے، جب دوسرے آتے کہ نہیں صاحب حقیقی کے نہیں تھے، الطاف والے تھے۔ تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہمارا کچھ نہیں، ہاں یہ اندازہ یہ لگا۔ تو اب ایسی صورتحال میں جو ملی یکجہتی کونسل کوشش کر سکتی ہے، جو تجاویز مرتب کر سکتی ہے، وہ تجاویز مرتب تو ہو جائے گی، لیکن اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا اس پر بھی سوچ لیں آپ کی اس کا عمل درآمد کیسے ہوگا۔ مثلا آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب یہاں پر ایک بورڈ بنا دیا جائے، قاضی بنا دیے جائیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن جناب قانون کی زد سے آپ کیسے باہر جائیں گے؟ یعنی ابھی ہمارے کرارمی صاحب نے فرمایا کہ قاضی بنا دیے جائیں،
ایک قاضی آپ فیصلہ لے کر جا کے کریں گے کیا؟ کوئی قتل کرتا ہے، کوئی لوٹ مار کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس تھوڑی نہیں جائے گا، وہ تو حکومت ان کو پکڑ لے گی، فسادات وہ مقدمہ تو ان کو وہاں چلے گا۔ اس لیے یہ وصول جو ہے یہ اس پر عمل کیسے ہوگا یہ غور کریں۔ اسی طریقے پر کراچی اور سندھ کے مسئلے پر جو تجاویز بھی مرتب ہو جائیں فساد کے کم کرنے کے لیے، آیا اس پر حکومت ہماری بات کو سننے کے لیے تیار ہے؟ اس پر عمل پیرا ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس لیے کہ متعدد تجاویز اچھی سے اچھی پیش کی جا چکی، کہا جا چکا۔ آخری بات آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سندھ میں خصوصی طور پر جان بوجھ کے یہ فساد کرایا گیا ہے، اور اس میں حکومت کے افراد بھی ملوث ہیں اور زیادہ ملوث ہیں۔ دیکھیے یہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں پر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پہلے سے۔ واحد صوبہ سندھ ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ کہا گیا کہ یہ شہری آبادی کے لوگ ہیں، یہ دیہی آبادی کے لوگ ہیں۔ پاکستان کے کسی صوبے میں ایسی تقسیم نہیں۔ آپ دیکھ لیں، پنجاب ہے، سرحد ہے، بلوچستان، کوئی تو سندھ نے گویا کہ یہ تصور خود ہی دے دیا، اور بالخصوص پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے کہ یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ یاد رکھ لیں آپ کہ جب تک کہ ان دونوں طبقات کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہمیں صحیح طریقے پر ہمارا حق مل رہا ہے، اس وقت تک سندھ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ شہری الگ ہو گئے، دیہی الگ ہو گئے۔ شہریوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، دیہات میں رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں مل رہا ہے، اور اسی آڑ میں پھر مذہب بھی آ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مذہبی معاملات جو ہوئے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی استعمال یہ لسانی اور یہ شہری اور دیہی حصے میں جو تفریق پیدا کی گئی کہ یہ سندھی ہے اور یہ مہاجر ہے اور یہ پنجابی ہے اور یہ پٹھان ہے، اس کی وجہ سے مذہب کے آڑ میں بھی معاملات ہو رہے ہیں۔ بہت سے واقعات ہمیں ایسے معلوم ہوئے کہ مذہبی گروہ نے ان کے پیچھے آڑ لے لی اور جا کے جناب علی فساد کیا، کہیں مکان پہ حملہ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ تو یہ صورتحال جب تک کہ درست نہیں ہوگی اس وقت تک سندھ کا مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ حل ہو سکے گا۔ بہرحال ملی یکجہتی کونسل کے ہم لوگ شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی حتمی امکان کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر تجاویز پیش کی جائیں، اور اس پر عمل درآمد کے لیے جو بھی طریقہ کار ممکن ہو سکے وہ اختیار کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بنا دی جائے کہ دونوں ایم پی او والوں سے گفتگو کر کے ان لوگوں میں مصالحت کرا دی جائے۔ وہ اصل میں کمیٹی در کمیٹی اس کا بھی کسی مسئلے کو ٹالنا ہے، اور یہی کمیٹی بناؤ کے چیئرمین میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کمیٹی ہے جو پہلے ہم نے اسلام آباد میں بنائی ہے، اس کمیٹی کو توجہ فرمائیے، ایک کمیٹی جو ہم نے اسلام آباد میں مصالحات کی کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی اپنا کام کرتے رہے، مکمل طور پر پورے تمام صوبوں میں آئے اور جائے، اور باقی جو ہمارے معاونین ہیں ملی یکجہتی کونسل کے جو احباب اور ممبران ہیں کونسل کو میں تعاون کرتے رہے۔ اسی طرح سندھ کے مسئلے پر اور کراچی کے مسئلے پر خاص طور سے جو کمیٹی بنائی ہے وہی کام کرتی رہے، اور وہ وہاں کے مقامی لوگوں سے مشورے کر کے انتظامی سے ہمیں مطلع کرتے ہیں۔ در کمیٹی جب بنے گی تو پھر وہ کام بہت پھیل جاتا ہے، اور وہ پھر اس میں پھر وہ مسئولیت کسی کی باقی نہیں رہتی۔ اب یہ ہے کہ جو کمیٹیاں بن گئی ہیں اب یہ آپ کے یہاں آپ کے سامنے جواب دے ہیں، اور در کمیٹی بن جائے گی تو معاملہ بڑا پھیل جاتا ہے۔ تو میں معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں گا، اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پھر توجہ دلاتا ہوں، کراچی کے سلسلے میں کوئی اظہار خیال فرمانا چاہیں اور کوئی تجاویز اگر دینا چاہیں، پروفیسر صاحب تشریف فرمائیں۔ کراچی کے حوالے سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت تعارف فرما دیجیے۔ امیر حسین گیلانی۔ ماشاءاللہ، ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلح و خیر، ان اللہ لا يحب المفسدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں ملی یکجہتی کونسل کے بانیوں اور اس کے محرکین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو مہیا کر کے امت کے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے۔ جدھر کو ہم نکلتے تھے
تو ہر طرف سے آواز آتی تھی کہ مولوی لڑتے ہیں، مذہبی طبقے آپس میں قتل و قتال کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب سے یہ ملی یکجہتی کونسل کا قیام ہوا ہے تو کافی سارا اس میں فرق پڑ گیا ہے، تخفیف ہو گئی ہے۔ دو مسئلے اس وقت یہاں زیر بحث ہیں۔ بھائی حضرات کناروں پر کھڑے ہو کر کے حضرات ہنسنے والے توجہ فرمائیں۔ ایک مسئلہ شیعہ سنی کے حوالے سے ہے اور ایک مسئلہ کراچی کے حوالے سے ہے۔ اس وقت اس پر تجاویز کافی ساری آئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تجاویز پر عمل ہوا تو انشاءاللہ مزید اصلاح ہوگی۔ صلح بہترین چیز ہے۔ جذبات انسان کے ہیں اور رہیں گے اور جذبات ہی انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ جذبات ہی جب پورے کے پورے کیے جائیں تو پھر فساد ہوتا ہے، پھر نقشہ خراب ہوتا ہے۔ اگر جذبات کو قابو کیا جائے تو پھر نقشہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حدیبیہ کا موجود ہے۔ ایک طرف میں محترم مولانا سے عرضگزار ہوں کہ اس وقت ہم سندھ کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ جناب میں نے تو اس سلسلے میں شامل کریں تو اس کے بعد میں چونکہ جانا چاہتا تھا کہ دن ہے اس لیے میں دونوں مسئلوں کو تھوڑا سا ایک تو یہ بات تھی جو علامہ ولی حسین یزدانی کی مولانا محمد ضیاء القاسمی کی تھی، میں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں یزدانی صاحب سے اور دوسرے ساتھیوں سے بھی کہ جذبات کے اوپر اگر عمل کیا جائے گا تو پھر کسی آدمی کو بھی ہم یہ موقع نہیں دے سکیں گے کہ اس کو چھوڑا جائے یا اس کو نہ چھوڑا جائے۔ مسئلہ اس وقت سلح کا ہے اور مسئلہ ملک میں سے افراتفری کا اور دین کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر بدبری پیدا ہوتی ہے اس کا ہے۔ دوسری بات کراچی کے حوالے سے، کراچی میں فساد ہے اور وہاں فساد ایک کافی عرصے سے پیدا کیا گیا تھا۔ اب اس آگ لگائی ہوئی کو ختم کرنے کے لیے 3 قوتیں ضروری ہیں۔ ایک تو اس میں حکومت جانبداری کا مظاہرہ اگر کرے، دوسری قوت ہے علماء اکرام کی، اور تیسری قوت ہے وہاں جس کو M2M کہتے ہیں۔ اگر یہ تینوں قوتیں اپنے صحیح خلوص کے ساتھ ملی یکجہتی کا تعاون کریں گی تو کراچی سے فساد انشاءاللہ ختم۔ لیکن ان تینوں قوتوں کو اس مسئلے